بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی ہے۔ وہ بیماری حسد و بغض ہے جو موڑنے والی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال موڑتی ہے، بلکہ وہ دین کو موڑتی ہے۔ حسد جائز نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال دے تو وہ اس آدمی کو دے جو رائے حق میں خرچ کرے، اور ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے تو وہ اس کی مدد سے فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے۔ قناعت بدن کو تازگی بخشتی ہے اور حسد بدن کو گلا دیتا ہے۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر ابھراتی ہے۔ دروغ گو کو مروت نہیں ہوتی اور حاسد کو راحت نہیں ہوتی۔ نماز و روزہ اچھی چیز ہے، لیکن غرور و حسد دل سے دور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ تمسخر اکثر دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد کو چھوڑنے کی دعا ترک دنیا ہے، لیکن جو دنیا کی طرف راغب ہوا اس کو حسد لازم ہے، خواہ مانے یا نہ مانے۔ تمام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے رشتہ دار اور ہمسائے ہیں، کیونکہ وہ عوام کی نسبت تیرے انعامات کو زیادہ دیکھتے اور حسد کرتے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، میں عالموں کی شہادت عوام کی نسبت قبول کر سکتا ہوں، لیکن ایک عالم کی شہادت دوسرے عالم پر قبول نہیں کرتا، کیونکہ عموماً یہ تمام کے تمام حاسد ہوتے ہیں۔ جو کوئی شخص حسد کو دوست رکھتا ہے اس کا نفس قائم و دائم نہیں رہتا اور اس کو مرنے سے پہلے مار دیتا ہے۔